السلام علیکم بھائی، ہمیں آپ کس مقام کی زیارت کرانے والے ہیں؟ یہ شہداء سٹریٹ ہے میدان بدر کے ساتھ، اور یہ سامنے 13 شہداء کے نام ہے جو 13 صحابہ شہید ہوئے تھے میدان بدر میں، اور یہ قبرستان ہے جہاں پہ 13 شہداء دفن ہیں۔ ان 13 شہداء کی قبر مبارک اس قبرستان میں ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ ہے جی بدر کا میدان، جہاں پہ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی۔ مقام بدر میں موجود اس مسجد کا کیا نام ہے؟ اور یہ مسجد عریش ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ عریش عربی میں خیمے کو بولتے ہیں، اور اس مقام پہ خیمہ لگایا گیا تھا، اور یہاں پہ اب مسجد تعمیر کی گئی ہے مسجد عریش کے نام سے۔ اب بھائی، آپ ہمیں کس مقام کی زیارت کرائیں گے؟ 100 سال پرانا، جب حضرت ابو ذر غفاری کے قبیلے کے لوگ مدینہ منورہ سے ہجرت کر آئے تو اس وادی کے اندر ٹھہرتے۔ اس وادی کے اندر آپ کو پہاڑی کے اوپر 1400 سال پرانے مکان زیارت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے وادی حضرت ابو ذر غفاری، جس طرح کی وادی ہے 1400 سال کی۔ یہ آپ لوگ گولڈا کی طرف دیکھیں، الحمدللہ یہ جیسے گاڑی آگے جا رہی ہے تو آپ لوگ سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ پرانے مکان آپ کو زیارت میں نظر آئیں گے۔ یہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، نیچے کی طرف آسا، یہ ہے قبیلہ حضرت ابو ذر غفاری، جو سن کا قبیلہ ہے 1400 سال کا۔ حج کے دوران مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تو اس وادی کے اندر قیام کیا تھا، تو حضرت پیر میر علی شاہ کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس وادی کے اندر ہوا تھا۔ حضرت پیر میر علی شاہ کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس وادی کے اندر تھی۔ اس وادی کا نام ہے وادی الحمرا۔ بھائی، ابھی آپ مدینہ منورہ کے کون سے مقام پر موجود ہیں؟ یہ ہے جبل ملائکہ پہاڑ، باقی ہر طرف آپ کو نکیلے پہاڑ نظر آئیں گے کالے، اور یہ جبل ملائکہ پہاڑ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دوران اللہ پاک سے دعا کی تھی مدد کے لیے، تو یہاں پہ مختلف روایات کے مطابق 1000 سے لے کے 5000 تک فرشتے اتارے گئے تھے، اس لیے اس کو جبل ملائکہ بھی بولا جاتا ہے۔ اور یہ بالکل سونے کی طرح نظر آتا ہے، ریت کا پہاڑ۔ یہ ریت نہ یہاں سے اڑتی ہے، طوفان آئے جو مرضی ہو جائے، یہاں سے یہ ریت اڑتی نہیں ہے، یہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یہ جبل ملائکہ پہاڑ کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ یہ بھی پہلے پتھر کی طرح تھا، جو فرشتے اس پہ اترتے کہ یہ آہستہ آہستہ ریزہ بنتا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى،
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى صدق الله مولانا العظيم.